بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب ہے جس نے اعتقاد کیا کہ وضو صرف دونوں راہوں آگے اور پیچھے سے کچھ نکلنے سے واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یا تم میں سے کوئی پخانہ میں سے آئے۔ عطا نے اس شخص کے بارے میں کہا جس کی دبر سے کیڑا نکلے یا اعلیٰ تناسل سے جوں جیسی کوئی شے نکلے تو وہ وضو لوٹائے۔ حسن بصری نے کہا، جو شخص اپنے بال کترائے، ناخن ترشوائے یا اپنے موزے اتار دے اس پر دوبارہ وضو واجب نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وضو صرف حدث سے ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات رکاع میں تھے تو ایک شخص کو تیر لگا اور اس سے خون بہنے لگا۔ اس نے بحالت نماز رکوع و سجود کیا اور نماز پڑھتے رہے۔ حسن بصری نے کہا، لوگ ہمیشہ زخموں میں نماز پڑھتے رہے۔ طاؤس، محمد بن علی، عطا اور اہل حجاز نے کہا، خون نکلنے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے پھنسی دبائی تو اس سے خون بہنے لگا، انہوں نے وضو نہ کیا۔ ابن ابی اوفا نے خون تھوکا اور نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حسن بصری نے اس شخص کے بارے میں کہا جس نے سنگی لگوائی تھی کہ اس پر پچھنے والے کی جگہ کے سوا کسی شے کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ باب کی تشریح۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وضو صرف قبل یا دبر سے کوئی شے نکلنے سے واجب ہوتا ہے اور کسی شے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ اس مذہب کی تائید میں امام بخاری نے مذکورہ اقوال ذکر کیے ہیں اور مذکورہ حصر کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ذکر کیا، لیکن آیت کریمہ حصر کے دعویٰ کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ شفافے کے مذہب میں عورت کو چھونے اور فریج کو ہاتھ لگ جانے سے بھی وضو جاتا رہتا ہے، لہذا مذکورہ حصر باطل ہے کہ وضو صرف مخرجین سے کچھ نکلنے سے ناقض ہوتا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ صرف انہی سے وضو ناقض ہوتا ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ آیت کریمہ حصر پر دلالت نہیں کرتی۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد ہمیشہ نماز میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے، جب تک اسے حدث لاحق نہ ہو۔ ایک اجمی شخص نے کہا، اے ابو ہریرہ، حدث کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، دبر سے ہوا خارج ہونے کی آواز ہے۔ حدیث کی تشریح۔ اجمی وہ ہے جو کلام واضح بیان نہ کر سکے اگرچہ عربی ہو۔ حدیث میں فقال رجل اعجمی سعید مقبری کا کلام ہے۔ نماز میں ہمیشہ رہنے کا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہے اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ حدث عام ہے، اغما، نیند، جنون اور سبیلین سے خارج ہونے والی ہر شے کو شامل ہے، کسی مخصوص حدث سے مختص نہیں۔ لیکن یہاں حدث سے مراد دبر سے نکلنے والی ہوا ہے، کیونکہ مسجد میں بیٹھے رہنے سے غالباً ہوا خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے جو ناقض وضو ہے۔ اگرچہ حدث اور بھی بہت ہیں مگر وہ نہ تو متفق علیہ ہیں اور نہ ہی ان کے وقوع کا غالب امکان ہوتا ہے۔ گویا کہ سوال ایک خاص حدث سے تھا جو غالباً مسجد میں واقع ہو سکتا ہے اور یہ ضرورت سے زائد نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث ہے، عباد بن تمیم نے اپنے چچا سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز سے نہ پھرے حتیٰ کہ آواز سنے یا بدبو پائے۔ اگلی حدیث، محمد بن حنفیہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے مزی بہت آتی تھی، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے میں شرم کی تو مقداد بن اسود کو کہا کہ وہ آپ سے پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں وضو ہے۔ شعبہ نے عامش سے اس کی روایت کی ہے۔ اس حدیث کی تشریح گزر چکی ہے۔ اگلی حدیث، زید بن خالد نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں نے کہا، مجھے خبر دیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے اور منی نہ نکلے اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عثمان نے کہا، وضو کر لے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ دھو لے۔ حضرت عثمان نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر میں نے اس سے متعلق علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے پوچھا تو سب نے اس طرح جماع کرنے والے کو یہی حکم دیا۔ منی سے شرمگاہ پلید ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے دھونے کا حکم ہے، اور جماع کرنے والے سے غالباً مزید نکلتی ہے اگرچہ اسے اس کا شعور نہ ہو، اس لیے وضو کا حکم فرمایا۔ شروع اسلام میں جماع کرنے سے غسل واجب نہ تھا جب تک انزال نہ ہو، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی کے ساتھ جماع کی کوشش کرے اور دونوں خطان آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معتاد مخرج سے کوئی شے نکلنے سے وضو واجب ہے۔ اس طریقے سے یہ حدیث باب کے مناسب ہے۔ اگر یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کو پیغام بھیجا، وہ آیا اور اس کے سر سے پانی بہہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تجھے جلدی میں ڈال دیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو جلدی کرے یا انزال نہ ہو تو تجھ پر وضو کرنا واجب ہے۔ وہب بن جریر ابن ابی حازم نے نظر بن شبیر کے مطابق کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی۔ امام بخاری نے کہا غندر اور یحییٰ نے شعبہ سے وضو ذکر نہیں کیا۔ حدیث کی تشریح۔ اس حدیث کی تقریر یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کو بلایا، حدیث میں اس کا نام مذکور نہیں، مسلم نے اس کا نام اتبان بن مالک ذکر کیا ہے۔ وہ خزرجی سالمی بدری ہیں۔ اس وقت وہ اپنی بیوی سے ہم بستر تھا، وہ اسی حال میں پیغام سن کر جلدی سے غسل کر کے دربار رسالت میں حاضر ہوا جبکہ اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تجھے جلدی میں ڈال دیا ہے، یعنی وہ بیوی کے ساتھ جماع سے سیر نہیں ہوا تھا اور ابھی تک انزال نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا جی ہاں میں نے جلدی کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو وضو کر لینا ہی کافی ہے، غسل ضروری نہیں۔ قولہ قوہتت ماضی مجہول ہے، بعض روایات میں اقحطت آیا ہے، معروف مجہول پڑا گیا۔ یہاں اقحاط کا معنی عدم انزال منی ہے، یہ قحوط مدر اور قحوط ارض سے استعارہ ہے۔ جب بارش رک جائے اور زمین نباتات نہ ہو گئے۔ بخاری میں قحطہ جرد ہے لیکن مشہور اقحطہ ہے۔ اس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو بیوی سے ہم بستر ہو اور انزال کے بغیر اس سے جدا ہو جائے یا جماع کرے اور منی خاری نہ ہو، اور حدیث میں او جلتا پر قحطہ کا عطف عام کا خاص پر عطف ہے اور تنویع حکم کے لیے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی تقسیم فرمائی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ عدم انزال شخص کی ذات سے کسی خارجی امر کے سبب ہو یا اس کی ذات کے باعث ہو، دونوں صورتوں میں حکم واحد ہے، وہ یہ کہ صرف وضو کرے، غسل ضروری نہیں۔ بظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی سے جماع کے وقت انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں، وضو کافی ہے، لیکن یہ حدیث منسوخ ہے۔ اس کا ناسخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بیوی کے ساتھ جماع کی کوشش کرے اور مرد و زن کے خطان آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہے، انزال ہو یا نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امور خفیہ پر مطلع ہیں، چنانچہ اس حدیث میں مجاملت خود اور امور خفیہ سے ہے۔ پھر انزال ہونا یا نہ بھی یہ مخفی امر ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری کیفیت بیان کر دی جیسا کہ حدیث سے واضح ہے۔ جس ذات ستودہ صفات سے اس طرح کے امور مخفی نہ ہو اور کیا مخفی ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں لعل ترجیح کے لیے نہیں، تحقیق کے لیے۔ اگلا باب ہے مرد اپنے ساتھی کو وضو کرائے۔ حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس تشریف لائے تو گھاٹی کی طرف گئے اور قضاء حاجت فرمائی۔ اسامہ بن زید نے کہا میں آپ کے لیے پانی گرا رہا تھا اور آپ وضو فرماتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کی جگہ آگے ہے۔ اس حدیث کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ ابن بطال نے کہا امام بخاری نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو وضو کرا سکتا ہے جیسا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا تھا۔ سب علماء کا اتفاق ہے کہ مریض کو جب تیمم کرنے کی طاقت نہ ہو تو دوسرا شخص اس کو تیمم کرا سکتا ہے، مگر جب مریض میں نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس باب سے امام بخاری نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ وضو میں دوسرے کا شریک ہونا مکروہ ہے۔ امام نووی نے کہا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے
کہ وضو میں استعانت یعنی کسی سے مدد لینا جائز ہے۔ اگلی حدیث ہے، عروہ بن مغیرہ بن شعبہ سے خبر دیتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے اور مغیرہ بن شعبہ آپ کے لیے پانی ڈالنے لگے۔ جب کہ آپ وضو فرمانے لگے، آپ نے اپنا چہرہ انور، دونوں ہاتھ دھوئے اور سر مبارک اور موزوں پر مسح فرمایا۔ حدیث کی تشریح، غسل ازائے نفس وضو ہے، وضو پر مرتب نہیں، لہذا فغسلہ پر فا کا لانا غیر مناسب ہے اور اس کے لانے کا فائدہ نہیں، لیکن یہ وہ فا ہے جو مجمل اور مفصل کے درمیان آتی ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے اور ایک پاؤں کا دھونا دوسرے پر مسح کرنا جائز نہیں، اور بزرگان دین کی خدمت کرنا اور ان کو وضو کرانا جائز ہے، اور وضو میں استعانت بھی جائز ہے یعنی کسی سے مدد لینا۔ اگلا باب ہے حدث وغیرہ کے بعد قرآن مجید پڑھنا۔ منصور بن معتمر نے ابراہیم نخعی سے ذکر کیا کہ حمام میں قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی وضو کے بغیر خط لکھنے میں حرج ہے۔ حماد نے ابراہیم نخعی سے ذکر کیا کہ اگر غسل کرنے والوں نے چادر باندھی ہو تو ان کو سلام کو ورنہ ان کو سلام مت کو۔ باب کی تشریح، قرات قرآن کریم اور اس کے علاوہ سلام اور باقی اذکار حدث کے بعد جائز ہے۔ حمام کو اس لیے ذکر فرمایا کہ غالباً نہانے والے بے وضو ہوتے ہیں اور قرآن کریم اور دیگر اذکار سے خطوط بھی غالباً خالی نہیں ہوتے، اور آراء غیر وضو اور کتب اور قرات دونوں سے متعلق ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی طرح کی شے ہیں۔ احناف کے نزدیک جنبی اور حیض والی عورت دونوں کے لیے رسالہ لکھنا مکروہ ہے جس میں قرآن کی بعض آیات ہوں، کیونکہ لکھنا مس سے خالی نہیں ہوتا اور ان کے لیے قرآن کو مس کرنا مکروہ ہے۔ حضرت حماد بن ابی سلیمان کوفی ابراہیم نخعی کوفی کے تلامذہ میں سب سے بڑے فقیہ تھے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استاد تھے۔ اگلی حدیث ہے، ابن عباس کے غلام قریب نے روایت کی کہ عبداللہ بن عباس نے ان کو خبر دی کہ ایک رات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ جو ان کی خالہ ہے کے گھر میں بسر کی۔ میں بستر کے عرض کی طرف لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ اس کے طول میں آرام فرما ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ جب آدھی رات ہوئی یا اس سے تھوڑا سا پہلے یا تھوڑا سا بعد آپ بیدار ہوئے اور بیٹھ کر اپنے ہاتھ کے ساتھ چہرہ انور کو ملتے رہے۔ پھر سورہ آل عمران سے آخری 10 آیات کی تلاوت فرمائی، پھر آپ لٹکے ہوئے مشکیزہ کے پاس اٹھ کر گئے اور اس سے اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس نے کہا، میں بھی اٹھا اور جس طرح آپ نے کیا تھا میں نے بھی اسی طرح کیا، پھر میں اٹھ کر آپ کے پہلو کی طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے دائیں کان کو پکڑ کر مروڑا۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 پھر 2 پھر 2 اور پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ نے وتر پڑھے اور لیٹ گئے حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آیا۔ آپ اٹھے اور ہلکی 2 رکعت سنت پڑھی، پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھی۔ حدیث کی تشریح، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو فرمایا۔ اس مناسبت سے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔ نیند کے بعد آپ کا وضو فرمانا حدث کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، بلکہ نیند کے بعد آپ کا وضو فرمانا نور کی زیادتی کے لیے تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے وضو نور پر نور ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے بعد نیند کرنا جائز ہے اگرچہ اس کا شوہر پاس موجود ہو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تعدیب کے لیے بچے کا کان ملنا بھی جائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے ثم اوترا، یعنی آخر میں 3 رکعت پڑھ کر ساری نماز کو وتر بنایا، 1 رکعت سے وتر نہ بنایا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطیرہ سے منع فرمایا اور بطیرہ 1 رکعت نفل کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا کان پکڑ کر ملنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کے پہلو میں بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے، آپ نے ان کو دائیں طرف کیا۔ اگلا باب ہے جس میں وضو نہ جانا مگر سخت غشی میں۔ حدیث ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ام المومنین عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس آئی جبکہ سورج کو گرہن لگا
اور لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور سبحان اللہ کہا۔ میں نے کہا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پر غشی آنے لگی اور میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے پھرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا میں نے اپنے اس مقام سے ہر وہ شے دیکھی جو مجھے دکھلائی نہ گئی تھی، حتیٰ کہ میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ میرے پاس وحی آئی ہے کہ تم قبروں میں مسیح دجال کے فتنہ کی مثل یا قریب آزمائے جاؤ گے۔ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا، مثل یا قریب کا لفظ کہا۔ تم سے کوئی ایک لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا تیرا اس شخص سے متعلق کیا علم ہے، مومن یا موقن؟ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا، مومن یا موقن کا لفظ۔ اسماء نے کہا، وہ کہنے لگا کہ یہ محمد، وہ کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس معجزات اور ہدایات لے کر آئے تھے، ہم نے قبول کیا اور تابعداری کی۔ پھر اسے کہا جائے گا آرام سے سو جا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تو اس کا یقین رکھتا ہے۔ بہرحال منافق یا مرتاب، یعنی آپ کی نبوت میں شک کرنے والا۔ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا، منافق یا مرتاب کا لفظ۔ وہ کہے گا میں نہیں جانتا، لوگوں کو میں نے کچھ کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی وہ کہہ دیا۔ اس حدیث کی مناسبت باب سے اس طرح ہے کہ اگر غشی سخت ہوتی تو اس سے وضو جاتا رہتا، کیونکہ سخت غشی اغما جیسے ہوتی ہے، اور غشی کے سخت نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اسماء نے اپنے سر پر پانی ڈالا تاکہ غشی جاتی رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حواس حاضر تھے اور یہ ان کے وضو کے نہ جانے پر دلالت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سارے سر پر مسح کے وجوب پر اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں، مگر یہ دلیل اس وقت تمام ہو سکتی ہے جبکہ برؤوسکم کی با زائد ہو۔ امام مالک رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں۔ ابن مسیب نے کہا وضو میں سارے سر پر مسح کے وجوب یا صرف سر کے مسح پر وجوب میں عورت مرد جیسی ہے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا اثر اس کے موافق ہے، اور حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے سر پر مسح سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے مذکورہ حدیث سے استدلال کیا کہ بعض سر پر مسح جائز نہیں۔ اگلا باب ہے سارے سر پر مسح کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اپنے سروں پر مسح کرو، اور ابن مسیب نے کہا عورت مرد کی طرح ہے، وہ اپنے سر پر مسح کرے۔ امام مالک سے پوچھا گیا کیا بعض سر پر مسح کافی ہے، تو انہوں نے عبداللہ بن زید کی حدیث سے استدلال کیا۔ حدیث ہے عمر بن یحییٰ مازنی نے اپنے باپ یحییٰ سے روایت کی کہ ایک شخص نے عبداللہ بن زید سے کہا، اور وہ عمر بن یحییٰ کے دادا ہیں، کیا تم مجھے دکھلا سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرمایا کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں 3 بار پانی ڈالا اور سونکا، پھر اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، پھر ہاتھوں کو کونیوں سمیت 2 بار دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر مسح کیا، ان کو آگے اور پیچھے سے گزارا جبکہ سر کے اگلے حصہ سے ابتدا کی تھی، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ حدیث کی تشریح۔ یہ حدیث وضو کے مسائل پر مشتمل ہے۔ وضو میں شروع ہونے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ اس میں 5 اقوال ہیں۔ اول حناف کا مذہب یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے سنت ہیں، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو ہاتھ دھو لیتے تھے۔ دوسرا قول امام مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص ہاتھوں کی طہارت میں شک کرے اس کے لیے دھونا مستحب ہے۔ تیسرا قول امام احمد کا ہے کہ جو کوئی رات کو نیند سے بیدار ہو اس پر ہاتھ دھونے واجب ہیں، دن میں بیدار ہونے والے کا یہ حکم نہیں۔ چوتھا قول امام مالک کا مشہور مذہب ہے کہ جسے شک ہو کہ اس کے ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی ہے یا نہیں، اس کے لیے ہاتھوں کو دھونا واجب ہے۔ پانچواں قول داؤد اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ جو کوئی نیند سے رات کو یا دن میں بیدار ہو اس پر ہاتھوں کو دھونا واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ یہ سفیان ثوری کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ وضو اور غسل دونوں میں مسنون ہے۔ ابن ابی لیلہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں میں واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلوؤں سے 3 بار کلی کی اور استنشاق کیا۔ امام شافعی کا یہی مذہب ہے۔
احناف کا مذہب یہ ہے کہ وضو میں مضمضہ اور استنشاق 3 بار کرے، یعنی ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، یہ 3 بار کرے اور ہر ایک کے لیے علیحدہ پانی لے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مضمضہ کیا اور 3 بار استنشاق کیا، یعنی 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا۔ چوتھا مسئلہ چہرے کو 3 بار دھونا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ ہاتھوں کو 2 بار دھونا، مسلم کی روایت میں 3 بار کا ذکر ہے، اگرچہ وضو کی ابتدا میں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو لیا ہوتا ہے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اس بار انہیں کلائیوں سمیت دھویا جائے گا، کیونکہ ابتدائے وضو میں ہاتھوں کو دھونا فرض وضو کے قائم مقام نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ کونیوں تک دھونا، جمہور فقہا کے نزدیک کونیاں غسل یدین میں داخل ہیں۔ دارقطنی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو کونیوں پر پانی بہایا کرتے تھے۔ طبرانی میں وائل بن حجر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلائیاں دھوئی حتیٰ کہ کونیوں سے اوپر تک پانی بہایا۔ ساتواں مسئلہ سر کا مسح ہے، اس حدیث سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ سارے سر کا مسح فرض ہے۔ احناف اور شوافی کے نزدیک بعض سر کا مسح فرض ہے۔ احناف کے مذہب میں بعض سے مراد چوتھائی سر ہے۔ اس کی دلیل مغیرہ بن شعبہ کی روایت حدیث ہے، کیونکہ قرآن مجید حق مقدار میں محمل ہے، اور مغیرہ کی حدیث اس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ناصیہ پر مسح فرمایا۔ لہذا ہمارے مذہب میں سر کے چوتھائی حصہ سر کا مسح فرض ہے، لیکن ناصیہ پر مسح کرنے سے فرض ادا ہو گیا۔ اگر سر کے کسی اور حصہ پر مسح کر لیا جائے تو فرض ادا نہ ہوگا، کیونکہ کتاب اللہ مجمل ہے، مطلق نہیں، اور مجمل کا بیان مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ مضمضہ اور استنشاق اور چہرے کو دھونے میں لفظ ثلاث 3 بار ذکر کیا اور ہاتھ دھونے میں لفظ مرتين یعنی 2 بار ذکر کیا، اور سر کے مسح اور پاؤں دھونے میں تعداد ذکر نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہر طرح جائز ہے، 1 بار 2 بار اور 3 بار دھونا جائز ہے، اور کم از کم 1 بار دھونے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن 3 بار دھونا افضل و اکمل ہے۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں 1 بار دھونا بھی اکمل و افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل افضل ہے۔